زدني علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. اس کے فضائل الحمدللہ سنتے ہی چلے آ رہے ہیں، لیکن کثرت ذکر سے یاد دہانی ہوتی ہے اور اللہ مزید توفیق دے دیں، اس لیے تھوڑی بہت اس سلسلے میں بات کر کے آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں بات ہوگی. عزیزو، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ پورے سال کا قلب ہے. پورا سال گویا کہ یہ بیٹری اپنے قلب کی چارج کرنے کا وقت ہے. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مبارک کے مہینے کو سال کے 12 مہینوں سے وہ نسبت ہے اس کی برکتوں کی کہ سال کے جو 12 مہینوں کے اندر جتنی برکتیں ہیں اور رمضان کی برکتیں، تو رمضان کی برکتیں سمندر ہیں اور سال بھر کی جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ ایک قطرہ ہے. اس لیے اس مہینے کی قدر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ 6 مہینے پہلے تو دعائیں کرتے تھے کہ اللہم بلغنا الی رمضان، اور دوسرے 6 مہینے جب رمضان چلا جاتا تو 5-6 مہینے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہماری رمضان کے عبادات کو قبول فرما. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. اور اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ حدیث مرفوع میں ایک روایت ہے کہ ان ھذا الشہر قد حضرکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ آیا ہے، اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں آپ کی طرف متوجہ ہیں. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل. جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر قسم کی بلائیوں سے محروم رہا، اور اس کی بلائیوں سے وہی محروم رہتا ہے جو کہ جو تہی دست اور محروم القسمت ہوتا ہے. اس لیے عزیز و دوستو، اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے سلف میں سے کسی نے مثال دی ہے کہ اللہ کی داد و دہش، اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر اس مہینے میں جو ہوتی ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کورا چیک کسی نے آپ کو دے دیا. کورا چیک دے دیا ہو، اس میں آپ لکھ دو کتنی میں ہے، آپ جتنے عبادات کریں گے اتنی گناہ ہو جائے گی. اس مہینے کے اندر جیسا کہ معلوم ہے کہ اس کے نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، فرائض کا جو ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے. جیسا آدمی کا اخلاص کم سے کم 70 گنا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گویا کہ انعامات ہے، یہ کورا چیک ہے. ہم نے اپنے کورے چیک میں کتنا لکھا ہے وہ ہمارے اوپر ہے. ہم اپنے گریبان کے اندر دیکھ لیں، آج تک 15 چیک تو ہم جمع کر چکے ہیں، 16واں چیک آج مغرب تک میں ہمیں جمع کرانا ہے. تو ہم سوچ لیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنا چیک جمع کرائیں گے، کیا لکھیں گے ہم. ہمارے جتنا حوصلہ ہوگا اتنا ہم اللہ کی بارگاہ میں لکھیں گے. تو اس مہینے کی عزیزوں، دوستوں، بزرگوں قدر کرنی چاہیے. اس مہینے کی جو فضیلت ہیں، اس کے اندر جو دین ہے،
اس کی قدر جو کرتے ہیں اللہ اس کو نواز دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک غیر کا واقعہ سناؤں، عجیب واقعہ۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا، اس زمانے میں مسلمانوں کا ہر جگہ غلبہ تھا، مجوسی گویا کہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو دن میں کھلے عام کچھ کھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ رمضان کے مہینے میں اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی، یہ مہینہ مسلمانوں کا وہ مہینہ ہے جس میں وہ پورے دن بیچارے بھوکے رہتے ہیں اور تو کھلے عام سرے عام کھا رہا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ تو بالکل کٹر مجوسی تھے۔ اس کے قریب میں ایک بزرگ بھی رہتے تھے، وہ مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد دیکھا کہ وہ تو جنت کے باغچوں میں گھوم رہا ہے، اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ اور دیکھیے لا الہ الا اللہ، اگر کلمہ ایمان کسی نے نہیں کہا ہے تو ایمان کے بغیر کوئی بھی اعمال معتبر نہیں، ایمان کے بغیر کوئی بھی اعمال معتبر نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے تو ایمان وہ تو لایا ہی نہیں ہے۔ تو بزرگ بڑے تعجب کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو اعمال ہیں یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی ڈرائنگ کیا یا کچھ خط لکھ دیا اور یہ لکھ دیا لیکن اس کا پتہ اور ایڈریس نہیں ڈالا، تو چاہے کتنا بھی اچھا مضمون ہو، کتنا ہی اچھا آپ کا یہ کیا اندر ڈرائنگ ہے اور اس کے اندر پھول یا جو بھی لکھا ہے آپ کا آرٹیکل بہت اچھا ہے، لیکن وہ اپنی منزل پر پہنچنے والا نہیں۔ ایسے جو آدمی ایمان کے بغیر کتنے ہی اعمال کریں لیکن وہ اعمال پہنچنے والے نہیں اللہ کے دربار میں۔ تو اب وہ بزرگ تعجب کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ایمان اپنا پتہ برابر ڈال دیا ایمان کا، تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ لا الہ الا اللہ جس نے بھی کہا ہے تو وہ تو یا تو فضل رب ہو جائیں، اللہ کا فضل ہو جائے تو ابتدا میں جنت میں چلا جائے گا، اور اگر عدل رب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے پاک صاف کر کے اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ تو اس بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ ارے پوچھا بھئی تو تو مجوسی تھا، کیا بات ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو ڈانٹا تھا، اس ڈانٹنے کی وجہ سے موت کے وقت اللہ نے میرے قلب کے اوپر کلمہ توحید کا القاء کیا اور میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ جس کا آخری کلام ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ محدث ابو زرعہ کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ روایت، جو یہ روایت ہے غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو انہوں نے یہ پڑھنا شروع کی، ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، انتقال ہو گیا۔ اتنا پڑھا انتقال ہو گیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ وہ عملی طور پر جنت میں چلے گئے۔ تو بہرحال یہ رمضان کی قدر کرنے کی برکت سے اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی، اور ایمان کی توفیق دینے کی وجہ سے وہ دنیا سے کیا ہے، اس کا حسن خاتمہ ہوا۔ تو چاہیے کہ اس مہینے کی ہم قدر کریں، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اگلی امتوں کو، جو میں نے کہا تھا کہ یہ فضائل تھوڑی بتلاؤں گا، اس کے بعد آگے بات چلے گی آنے والے دنوں کے لیے۔ اگلی امتوں کو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی بڑی عمریں دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو سنایا تو صحابہ بڑے رشک کرنے لگے کہ اتنی عمر انہوں نے 950 سال، 1000 سال، کسی کی 1100 1500، کسی کی 500 سال، تو ان کی تو اتنی عبادتیں ہوئی اور ہماری عبادتیں کم ہوئی۔ اللہ نے اس کے بدلے میں جب صحابہ نے رشک کیا تو اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، اور رمضان کے مہینے میں شب قدر دی۔ شب قدر کے اندر عبادت کرنے سے حدیث پاک، قرآن پاک کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی جس میں یہ ہے کہ ایک شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینے کے کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔
ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ کسی کی بزرگی کو اندازہ لگاتے کہ یہ آدمی بہت بڑا بزرگ ہے تو یہ انداز لگاتے کہ اس نے کتنے رمضان پائے ہیں اور کتنے رمضان کی قدر کی ہے، اس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ بھئی فلاں آدمی 50 رمضان پایا ہے، فلاں آدمی نے 25 رمضان پائی ہے، اس کے اوپر بزرگی کا معیار کرتے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ رمضان کے اندر شب قدر عطا فرمائی، اور شب قدر ایسی ہے کہ اس کے اندر عبادت کرے گا، جو بھی عبادت ہوگی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ دے گا۔ ایسے رمضان کے مہینے کے بارے میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ نے وہ سیڑھی کے اوپر 3 پیر رکھے اور کہا، اللہ کے رسول نے آمین کہا تھا۔ اس میں جو ایک بد دعا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے کہا تھا کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بخشش معمولی بہانے سے اللہ بخش دیتے۔ اگر رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا آدمی، رمضان کے مہینے کے بھی اندر آدمی اپنی بخشش نہیں کرا سکا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرا سکا، تو ایسے آدمی کے اوپر تف ہے۔ اور اس کے لیے کون بد دعا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے جبرائیل امین، اور جبرائیل امین تو فرشتے تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، ان سے بد دعا کروائی جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور کون بد دعا کے اوپر آمین کہہ رہا ہے؟ وہ نبی جو نبی امت کے لیے رویا، آخری گھڑی میں بھی نبی نفسی نفسی کہتے ہوئے جو دوسرے لوگ نفسی نفسی کہتے ہیں، نبی امتی امتی کہہ کر گئے۔ ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ امت کے لیے گویا کہ شفا، اس نبی کی زبانی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس کے بیٹے کے لیے، اگر اس کسی کے بیٹے کے لیے اس کی ماں کے سامنے بد دعا کی جائے اور ماں اپنے بیٹے کی بد دعا کے اوپر کیا آمین کہہ سکتی ہے؟ نہیں کہہ سکتی۔ اس کے باوجود بھی، اور نبی تو ہزاروں ماں قربان اس سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مومنین کے اوپر تو رؤوف الرحیم تھے، وہ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ آمین کہہ رہا ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو، ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ان دنوں کے اندر جو ہمارے آئندہ جو ہمارے پاس ابھی 15 چیک باقی ہے، اس چیک کے اندر ہمیں کتنا لکھنا ہے، کتنا فگر۔ اگر کسی کا دل بڑا ہوگا وہ ملین اور بلین بھی لکھوا سکتا ہے۔ ہم ہمارے اعمال کے ذریعے ہر گھڑی کی وقت قدر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں چیک، اور اگر کسی نے بدقسمتی سے اگر قدر نہیں کی تو وہ چیک ایسے ہی واپس کر دیا گیا، تو وہ تو پھر اس کی تہی دستی ہے، تہی دستان قسمت کے لیے اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہم اپنے چیک کو کیا حفاظت کرے۔ آئندہ جو ہمارے اوقات باقی ہے، آئندہ جو اب دن آ رہے ہیں، اب 4 دن کے بعد ہمارے ہاں اعتکاف کا یہ شروع ہوگا۔ اعتکاف کے یہ آخری اشرا جو اعتکاف ہیں، یہ سنت علی الکفایہ ہیں ہر ایک کے اوپر، لیکن یہ ایسی عبادت ہیں، عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں معتکف یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی آدمی بار بار کسی بڑے کی بارگاہ میں جائے، کسی بادشاہ کی بارگاہ میں جاویں اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے در سے ٹلوں گا نہیں جب تک کہ تم میری بخشش نہیں کرے گا۔ کو معتکف بھی گویا کہ اللہ کی بارگاہ۔ اب یہ اعتکاف کے اندر ماشاءاللہ عمومی طور پر لوگ بیٹھتے ہیں، کئی لوگ بیٹھتے ہیں، متعدد بیٹھتے ہیں، اور ایک کی عبادت قبول ہو گئی سب کی عبادت قبول ہو جائے گی، ایک کی اگر یہ ہوئی تو سب کی قبول۔ جیسے جماعت کی نماز کے بارے میں آتا ہے، آدمی تنہا نماز پڑھیں، معلوم نہیں کہ آدمی کی عبادت قبول ہو نہ ہو، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کا ایک بندہ اگر اس میں مقبول ہوتا ہے، اور ہر 40 کے اندر بزرگان دین کہتے ہیں ایک اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، تو اللہ کے ایک مقبول بندے کی بنا پر ساروں کی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ ایسے معتکف بھی جو مانگے گا تو اس کی بنا پر دوسرے جو معتکفین ہوں گے وہ سب کے سب، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، تو اس کی وجہ سے ہماری عبادت قبول ہو جائے گی۔ تو عزیز و دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی قدر کریں، اس کے ہر قرآن کریم جو اللہ نے ہمیں عبادت دی، ایک ایسی عظیم کتاب دی ہے جو دوسری امتوں کو نہیں دی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا خود اس کی ذمہ داری لی۔
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ اسی مہینے میں نازل ہوا، اور اس قرآن کو ہمیں پڑھنے کی کیا ہے تلقین کی گئی، اس میں ہم پڑھیں۔ تو عزیز و دوستو، ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ کے سامنے یہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں، ہماری ماں بہنوں کو بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہماری ماں بہنیں جو ہمارے لیے افطار کے وقت میں جو دعاؤں کا وقت ہے اس کو چھوڑ کر ہماری خدمت کے لیے کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم، ہمارے استاد محترم، یہ ہمارے مسجد کے اندر ماشاءاللہ یہ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں بھی افطاری کا نظام کرتے ہیں اور پوری سب کی فکر کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پوری امت کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ میں حضرت کی دعائیں سنتا ہوں، وہ ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے نہیں، ایسا نہیں، کسی کے لیے مخصوص نہیں، پوری امت، اللہ کے رسول سے لے کر قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو ان سے دعائیں لی جائے اور ان کے لیے دعائیں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ دائمہ یعنی ہمیشہ ان کی باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بقیہ دینوں کی توفیق نصیب، قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، حاضرین کی جائز مقاصد کی پورا فرمائیں، اور جو لوگ پریشان حال ہے، بیمار ہے اور مقروض ہے، مدیون ہے اور دوسری پریشانیوں مبتلا ہے، ہمیں کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، یا ہمارے حضرت قاری صاحب سے درخواست کرتے ہیں، ان تمام کی جائز مقاصد کو پورا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔